اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذاریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑا کر بکھیرنے والیاں ہیں، والحاملات وقرا، پھر ان بادلوں کی جو بارش کا بوجھ اٹھانے والے، فالجاریات یسرا، پھر کشتیوں کی جو آہستہ آہستہ چلنے والی، فالمقسمات امرا، اور پھر فرشتوں کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بانٹنے والے۔ یہ سورہ ذاریات شروع ہو چکی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدعا بیان کرنے سے پہلے 5 قسمیں کھائی۔ یہ جو شروع میں واو ہے والذاریات، یہ اس کو واو قسمیہ کہتے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کی قسم کھائی۔ جب کوئی بڑی اہم بات کرنی ہوتی ہے تو اس سے پہلے قسم کھائی جاتی ہے، تاکہ سننے والا سننے کے لیے مکمل طور پر تیار ہو جائے۔ تو ہوا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت، ہوا رک جائے زندگی ختم، ہوا رک جائے تو سانس گھٹ گیا، بات ختم ہو گئی۔ ماہرین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر 3 دن کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہوا بند کر دے تو پوری جوئے زمین تے صرف بدبو ہی بدبو، بالکل بند ہو جائے تو زندگی ختم۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے جس کی ہم قدر نہیں کرتے، اور مفت ہے۔ یہ ہوا جو ہماری سانس چلانے والی ہوا ہے نا، وہ مفت ہے، اگرچہ پنکھوں کی ہوا کی ہم قیمت بھی ادا کرتے ہیں، لیکن ہوا اصل میں مفت ہے۔ جو اڑا کر بکھیرنے والی ہوا ہے اس کی قسم کھائی۔ فالحاملات وقرا، ان بادلوں کی قسم جو بارش کا بوجھ اٹھا کر چلتے ہیں۔ کبھی ہم نے اندازہ کیا ہے کہ جو بارش پوری دنیا میں برستی ہے اور اس پانی میں کتنی طاقت ہوتی ہے؟ آج کل تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بس ہر چیز کو بہا کے لے جاتی۔ تھوڑی دیر میں آج کل تو اس طرح ہو رہا ہے کہ پہاڑی علاقے میں جب بارش ہوتی ہے تو جمع ہو کے یوں تھوڑی دیر میں ایک محل جو ہے وہ اس کے آگے بھاگ پڑتا ہے۔ بڑی عجیب صورتحال ہے۔ کتنی مطلب یہ ہے کہ اس پانی میں کتنی طاقت ہے، پھر اس کا وزن کتنا ہوگا۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ان بادلوں کی قسم جو بارش کا بوجھ اٹھا کے چلتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فالجاریات یسرا، پھر ان کشتیوں کی قسم جو آہستہ آہستہ چلتی رہتی۔ یہ جو بحری بیڑے ہوتے ہیں، بہت بڑا وزن، بڑا سامان، لاکھوں من
جی یہ بدن اٹھا کے تو پانی کی تہہ پر یہ چلتے رہتے ہیں، یہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ اکبر۔ فل مقسمات امرا، پھر ان فرشتوں کی قسم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بانٹنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہر چیز کو تقسیم جو ہے وہ فرشتے کر رہے ہیں۔ ہوا چلانے والا بھی فرشتہ ہے، بارش برسانے کے لیے بھی فرشتے کی ڈیوٹی ہے، رزق جو پہنچتا ہے فرشتوں کی ڈیوٹی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کو تقسیم کر رہے ہیں۔ یہی نعمتیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تقسیم فرماتے ہیں۔ آپ نے بھی دعویٰ فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، عطا وہ فرماتا ہے تقسیم میں کرتا ہوں۔ یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ نے خود دعویٰ فرمایا حدیث میں۔ تو یہ فرشتے جو ہیں یہ ہر چیز کو تقسیم کر رہے ہیں، اللہ کے امر سے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ انما توعدون لصادق، بے شک جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ سچا ہے۔ بات یہ کرنی تھی تو اتنی قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھائی ہیں، اور یہ بات بڑی اہم کہ جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ برحق ہے، وہ سچا ہے۔ وعدہ یہ کیا گیا ہے کہ قیامت آنی ہے، وہ ہر حال میں آنی ہے، حساب کتاب ہونا ہے، ہر حال میں ہونا ہے۔ نیکوکاروں جنت ملنی ہے تو ملنی ہے، بدکارا اللہ کے نافرمان لوگوں نے دوزخ میں جانا ہے تو دوزخ موجود ہے، ایسا ہونا ہی ہونا ہے۔ یہ بات بتانی تھی کہ ہر بات پر یقین دا نام ایمان ہے، پکے یقین دا نام ایمان ہے، ڈھل مل یقین دا پتہ نہیں ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ بعد دا تو بیڑا گرک ہوتا ہے، میں نے کچھ بھی سناؤ چاہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، نہیں جو کچھ اللہ نے فرمایا ہے وہ ہوتا ہے۔ ہاں جی، جو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے وہ ہو کے رہنا ہے، اسی طرح ہو کے رہنا ہے۔ اللہ کی وعید سے ڈر کر زندگی گزارے بندہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بات سے ڈرایا اس سے ڈر کر حق سمجھے کہ جس بھی چیز پر عذاب ہے، جس بھی چیز پر اللہ کی پکڑ ہے وہ ہونی ہے، اس کام کے قریب نہ جائے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، یقیناً سزا کا دن ضرور آئے گا، یقیناً سزا کا دن ضرور آئے گا۔ جو سزا کے مستحق ہوں گے ان کو سزا ضرور ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو راستہ نجات کا بتایا ہے کہ فرما بردار بن جاؤ، اللہ رسول سے محبت کرنے والے، اللہ رسول کے احکام پر چلنے والے، نبی کے طریقے پہ چلنے والے، یہ لوگ نجات والے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔